تو کیا ہے اب ہم وہی دوبارہ اسی سائیکل میں جا رہے ہیں جب ہر باری کنٹروورشل ہو جائے گا، چیف جسٹس بھی، عدالتیں بھی کنٹروورشل؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ جو 26ویں ترمیم لائی اس لیے گئی ہے کہ وہ چاہتے یہ حکومت اور اس سے زیادہ اس کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ ہر چیز کو کیپچر کرنا چاہتی ہے. انہوں نے آلریڈی پاکستان کی انتظامیہ کو تو کیپچر کیا ہوا ہے، وہ تو ان کے صرف ایک پپٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے اسی طرح سے 8 فروری کو ریگنگ کر کے جو ہے پارلیمنٹ کو بھی کیپچر کر لیا ہے اور اس سے اپنی مرضی کی ترمیم کرا دی. وہ بھی بڑی مشکل سے ہوئی جب تک کہ لوگوں کو اٹھا کے لایا نہ گیا ہو. اور پھر اب ان کا آخری جو ٹارگٹ ہے وہ جوڈیشری ہے کہ جوڈیشری کو بھی ہم اپنے پپٹس کے طور پر استعمال کر سکیں. اور افسوسناک بات ہے کہ یحییٰ آفریدی جس کی پہلے کچھ ریپوٹیشن اچھی تھی وہ بھی اس طرح. جہاں تک امین الدین کا تعلق ہے وہ تو ڈے ون سے اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں. ہم سب جانتے تھے کہ یہ جو ہے یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلنے والا جج ہے. تو لیکن ہمیں یحییٰ آفریدی سے بہت جو ہے مایوسی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تک تو اس کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اس کے بارے میں یہی ویو تھا کہ انڈیپینڈنٹ جج ہے، اپنے فیصلوں میں بھی انڈیپینڈنٹ نظر آتا تھا. لیکن ایک آفس آؤٹ آف ٹرن لینے کے چکر میں اس نے اپنا ہر چیز اپنا ضمیر تک کا سودا کر دیا. اچھا یہ بتائیں، اگر یہ چیزیں اتنی سمپل ہیں، اتنی صاف ہیں، تو آپ کی لائر کمیونٹی اتنی بری طرح سپلٹ کیوں ہے؟ آج جو پریس ریلیز آئی ہے پاکستان بار کاؤنسل کی، اس کے اندر کافی ڈیفرنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی، یہ سارے وہ ایک طرف ہیں اور انہوں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ صرف پولیٹیکل گیمز کھیل رہے ہیں، آپ کے سیاسی مفادات ہیں اور آپ خود جو وکلا کا آپ کا لوگوں کا گروپ ہے یہ تباہی پھیر رہے ہیں، ورنہ تو کوئی پرابلم نہیں. اور وہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں ان کی بات کو کہ چلیں گروپ بازیاں تو ہوتی ہیں، آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہر طرف بات ہوتی تھی کہ جی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں لا رہے ہیں. اچھا آج جو 6 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، 4 تو چیف جسٹس انہوں نے لگا دیے. میرا نہیں خیال کسی کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کیوں بن رہے ہیں. 4 کورٹس کے چیف جسٹس ہیں. جو دوسرے 2 ججز ہیں وہ بھی سینیورٹی میں ٹاپ 5 میں اپنی اپنی کورٹ کے اندر. تو وہاں تو کوئی ایسا ہاتھ نہیں نظر آ رہا کہ جیسے بڑا ہے، جس طرح یہ جسٹس ڈوگر صاحب کا ایشو بنا ہوا ہے، 15ویں نمبر کو جج کو لا کے آپ نے سینئر ترین جج بنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں تو بحث سمجھ آتی ہے. تو پھر سپریم کورٹ میں اب پیکنگ والی بات کچھ کمزور نہیں لگتی؟ نہیں، ہرگز نہیں. دیکھیں نا، سپریم کورٹ کی جو اسٹرینتھ جو ہم نے قبول کی ہوئی تھی وہ 17 تھی. اس لیے اس میں صرف ایک ویکنسی تھی، 8 نہیں بھر سکتے. یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے وہ بڑے ہی رات کے اندھیرے میں کی گئی ہے صرف کورٹ پیکنگ کے لیے. آپ اس سے اندازہ لگائیں انڈیا کی سپریم کورٹ ایک 6 گنا بڑے ملک کی سپریم کورٹ 34 ججز پر مشتمل ہے اور وہ معاملہ بڑے سالوں سے چل رہا ہے، 31 34 اتنے تعداد میں. پاکستان جو کہ اس سے 1/6 آبادی کا ملک ہے وہ 17 ججز سے نہیں چل سکتا. بالکل چل سکتا ہے. اس لیے 17 سے آگے تعداد بڑھانی یہ بہت کنٹروورشل تھی اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مرضی کے ججز کو یہاں لا کے اپنے مرضی کے فیصلے لیں. تو یہ اس کی آپ کے سامنے پریکٹیکل شکل نظر آ گئی ہے. اور اتنے سارے ججز کو جو ایک دم بھرتی کیا گیا ہے، پیک کیا گیا ہے کورٹ کو، یہ ہمیشہ ہی آزاد عدلیہ کے ایک بہت خلاف ایک قدم ہوتا ہے. دوسرا جو اندر سے تقسیم کی گئی ہے کہ ایک چند ججز پر مشتمل جو ایک آئینی عدالت بنا دی، آئینی بینچ بنا دیا گیا، حالانکہ ہر بینچ آئینی بینچ ہے. اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو وہ سمجھتے تھے کبھی کبھی ذرا آزادی کا مظاہرہ کر لیتی ہے. میں اس کا ایک ہی اگزامپل دیتا ہوں کہ سینٹ میں یہ ان سے منہ سے نکل گیا یوسف گیلانی صاحب کے کہ بھائی جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو ہم بڑے خوش تھے کیونکہ وہ بھی اس پارٹی کا دور تھا اور یہ پرائم منسٹر تھے. تو ہمیں آ کے کسی نے کہا کہ اتنے خوش نہ ہو، جتنی عدلیہ کو آزاد کریں گے وہ آپ ہی کے گلے پڑے گی، یہ آپ کو بھی ڈسکوالیفائی کریں گے اور کسی اور کو بھی کریں گے.
تو بات تو یہ ہوگی ان کا پرسنل گریونس ہو گیا یوسف گیلانی کا، نواز شریف کا، اس لیے بدلہ لے رہے ہیں انسٹیٹیوشن سے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا، اور میں سمجھتا ہوں یوسف گیلانی کو بالکل درست ڈسکوالیفائی کیا، اس نے کنٹیمپٹ کی تھی اور سینٹنس ہوا تھا، اور جو بھی ہے، لیکن آج آپ انسٹیٹیوشن سے بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ لوگ تو چلے گئے جنہوں نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، آپ نئے سپریم کورٹ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اس سے آئین کی بھی چلے ججز میں تو جیسے آپ نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بننے کے لیے کمپرومائز کر لیا۔ ججز پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ عہدے کے لیے، پاور کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے وہ کمپرومائزز بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔